السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 ہے اور سورت کا نمبر 5 ہے۔ آیت 32 تک ہم نے لاسٹ پڑھا تھا، جس میں ہم نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ پڑھا تھا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس میں جو اس دنیا میں کسی ایک انسان کو قتل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک زندگی کو احیا دیا، زندگی دی، اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ آگے ہم آیت نمبر 33 میں پڑھ رہے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی جزا یہ ہے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ وَيُحَارِبُونَ اللہ، جنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اور يُقَتَّلُوا، یا پھر جو وہ دوسروں کو اذیت کے ساتھ قتل کرتے ہیں، اور يُصَلَّبُوا، یا وہ کسی کو سولی پر لٹکاتے ہیں، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے، وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، اور ان کے پاؤں بھی اپوزٹ سے کاٹ دیے جائیں گے۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو، او یقتلوا، ان کو اذیت کے ساتھ یا تو قتل کر دو، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دو، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دو، وارجلہم، یا ان کے پاؤں کاٹ دو، من خلاف، اپوزٹ سائڈ سے، ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ دو، اور ینفوا فی الارض، یا پھر ان کو شہر سے دفع کر دو، شہر سے باہر نکال دو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا ہے؟ جنگ کیا ہے؟ مثلا اگر مجرم نے قتل کر دیا ہے مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی، اور اس کو قصاص بھی لے لیا اور اس کو قتل بھی کر دیا، کسی کو سولی پر لٹکانا ہے تو اس کو سولی پر لٹکانے سے اسے مال لے لیا اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ بہت سی چیزیں ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کی، کسی کی ڈکیتی کر دینا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کو ناحق اذیت دے دینا، یہ سب جو ہے اللہ کے نزدیک محاربے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے محاربوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، ایمان کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے سے ان کا محاربہ ہے، جنگ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو دردناک اذیت سے مارا جائے، اور سارے جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں، اسپیشلی اسلامی حکومت، اس کے اندر یہ بہت کلیئرلی اس کے منشور میں، اس کے چارٹر میں، اس کے رولز میں یہ بات لکھی ہے، جو شخص ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ غداری کرے، بغاوت کرے، جنگ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے، ڈکیتیاں کرے، ملک میں قاضی یا جج کے جو رولز ہیں اور جو اس نے جرم کی سزا عائد کی ہے اس کے اندر چینجنگ کرنے کی کوشش کرے، اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش کرے، ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، یا پھر اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، یا پھر اس کے مخالف سائڈ سے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ بات ہر اسلامی کنٹری کے رولز اور ریگولیشنز میں ہوتی ہے۔
ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور اللہ یہی کہہ رہا ہے یہاں پر بھی، ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی سزا ہے، ذلت ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ ان کو اس بات پر علم ہو، اللہ تعالیٰ نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ سزاؤں سے بچ جائیں گے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حکومت کو یا کسی بڑے کو پہلے بعد میں پتہ چلے، اس کو سزا لاگو بعد میں ہو، پہلے اس شخص نے اپنے دل میں اللہ سے توبہ کر لی، اپنی ان عادتوں سے منہ پھیر لیا، اور ایسا شخص اب وہ زمانے میں امن اور سکون سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں بھی سزا سے بچ جاتا ہے، اور آخروی سزا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیہ نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، کیا تلاش کرو؟ الیہ وسیلہ، اللہ کی طرف بڑھنے والے جتنے بھی وسیلے ہیں، جتنے بھی سورسز ہیں، ان کو تلاش کرو۔ اللہ کی طرف بڑھنے والے سورسز، سب سے پہلا سورس ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہے، اذان ہے، نماز ہے، نیک اعمال ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ ایسے سارے وسیلے ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اللہ کی طرف جوڑتے ہیں۔ اور پھر اسپیشلی کچھ دن ہوتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسے 10 ذی الحجہ کے دن ہیں، اور جیسے رمضان کے دن اور راتیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پالو۔ یہ وہ سورس ہیں، اس میں ایک سورس جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، جس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ کا قرب پایا جا سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا ساتھ پایا جا سکتا ہے۔ آیہ نمبر 36 ہے، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، اگر زمین میں موجود جتنا بھی مال تھا، سارے کا سارا ان کو اللہ دے دیتا، ان کی ملکیت ہو جاتا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس زمین جتنا اور مال بھی اللہ ان کو دے دیتا، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیہ دے دیں اللہ کو، من العذاب یوم القیامتی، اور وہ قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، ما تقبل منہم، تو وہ کبھی بھی اس سے چھوٹ نہ پاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی آیت 35 اور 36 نے بہت خوبصورت ہمارے سامنے ایک کمپیریزن رکھ دیا ہے، ایک موازنہ اور ایک سچ اور جھوٹ کی ایک لسٹ رکھ دی ہے، کہ اللہ کے ہاں اگر تم نے اپنا درجہ اور مقام پانا ہے، کل قیامت کی سختیوں سے چھوٹنا ہے، دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی دوستی میں اللہ کے ساتھ میں آنا ہے، تو پھر ایمان لانا پڑے گا، کفر کا ساتھ چھوڑنا ہوگا، اور وہ وسیلے اور وہ ذریعے تلاش کرنے ہوں گے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ کو پایا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کو پایا جا سکتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کسی طرح سے وہ دوزخ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، وہ اس دوزخ سے کبھی نہیں نکل پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہوگا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 38 بہت خوبصورت آیت ہے، ہماری روزمرہ معاشی اور آئلی اور معاشرتی زندگی کو سیدھا کرنے والی یہ آیت ہے، والسارق والسارقات، چوری کرنے والا مرد ہو، والسارقات، یہ چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس وجہ سے وہ جو عمل کیے ہیں انہوں نے، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے درمیان میں میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا جو دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ جو خائن ہیں، لٹیرے ہیں، اچکے ہیں، ان کے ہاتھ کی کاٹنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ جو کسی کا مال لوٹتے ہیں، کھینچتے ہیں زبردستی، اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، ان کی مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا کہا ہے۔ لیکن جو چوری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا کہا ہے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور جب پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری دفعہ چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر تیسری دفعہ چوری کرے تو اس کو بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر چوتھی دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ یعنی چور جو پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، حدیث میں حضرت ابو سلمہ کی۔ دوسری دفعہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، تیسری دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، اور چوتھی دفعہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، یعنی اس کے پورے اعضاء جو ہے وہ آلموسٹ کٹ جائیں گے۔ تو یہ سزا ہے، نکالا بما کسب نکالا من اللہ، جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے عبرتناک جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یہ اسلامی سزائیں ہیں جو کہ ایک انسانی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی، کوئی حیوانی معاشرے کے لیے نہیں بتائیں، اور ان سزاؤں کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پر چل سکے۔ تاب اور سزا جو ہے، سزا اور جزا کا معاملہ لازمی ہے، کیونکہ جب تک سزا اور جزا نہیں کی جائے گی تو کوئی شخص سیدھے راستے پر نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بچے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے امتحان کا تیاری اس وقت کرتا ہے جب اس کو اپنے رزلٹ کی فکر ہوتی ہے کہ میرا کل کو نتیجہ آئے گا اچھا یا برا، تو یقیناً وہ پڑھتا ہے اور امتحان کی تیاری بھی کرتا ہے۔ تو انسان کے ساتھ بھی سزا اور جزا کا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے امتحان کی تیاری، اپنے رزلٹ آنے کی اس کو فکر ہے اور اپنے امتحان کی تیاری کرے اور اس اچھے اعمال کرے۔ تو یہ ایک انسانی معاشرے کے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز سیٹ کر دیے ہیں۔ تو ہر اسلامک معاشرے میں اگر یہ رولز اپلائی ہو جائیں تو کسی معاشرے میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا۔ دنیاوی فوائد اور آخری فوائد بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی فوائد تو یہ ہیں کہ جو بھی حد لگائی جائے گی، اسلام کہتا ہے حد لگاتے وقت ایک مجمع جمع کیا جائے گا اور سب کے سامنے وہ حد لگے گی تاکہ سارے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ اور آخری سزا یہ ہوگی، کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں بخشتے مہربانی کر دے، کیونکہ وہ شخص دنیا میں کافی ذلت و رسوائی اٹھا چکا ہے، اس کے بہت بری سزائیں پا چکا ہے، تو وہ آخرت میں وہ سزائیں اس کو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ شاید اس کو بخش دے۔ لیکن ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت یہاں پہ اس آیت میں جو میں بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ہمارے معاشرے میں لاگو ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین معاشروں میں رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اسلام جب تک اپنے قوانین پر، اپنے حدود و قیود پر عمل کرتا رہا ہے، مسلمان اس وقت تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت سے زندگی گزارتے رہے۔ جب سے اسلامی قوانین کی حدوں کو پامال کیا جانے لگا ہے، تب سے مسلمان بھی نیست و نبوز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جو شخص اپنے پر ظلم کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور وہ اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرے گا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ علم ترى ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے نبی کیا لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب کچھ ہے، وہ آسمانوں میں ہو یا وہ زمین میں ہو۔ یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو سزا دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں بھاگ کے حصے لے رہے ہیں،
آپ کو کہیں وہ غمگین نہ کر دیں، کہیں پریشان نہ کر دیں، کہیں دکھی نہ کر دیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لائے، جو اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں منافق اور اندر سے ایمان والے نہیں ہوتے۔ ان کی ان منافقت کو دیکھ کر کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دل تنگ نہ پڑ جائے، کہیں آپ کے دل میں پریشانی نہ آ جائے، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ فطری عمل ہے اور لوگ ایسا کرتے رہیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں پر اپنے اللہ کا دیا ہوا میسج پہنچا دینا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو پہلے یہودی ہیں، سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، وہ جھوٹ بنانے کے لیے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اندر سے مسلمان نہیں ہے نا، اے محمد پریشان نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دراصل آپ کے پاس جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ دوسرے یہودیوں کو جا کر بتا سکیں۔ یہ کان لگانے کے آتے ہیں، یہ آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو جا کر وہ باتیں پہنچا سکیں۔ لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ تو وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کے کلمات کو اس جگہ سے ہی چینج کر دیا ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ نبی تمہیں ایسا حکم دے دے تو مان لینا، وَلَمْ تُؤْتُوا فَاحْذَرُوهُ، اور اگر ایسا نہ ہو تو نہ ماننا۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھے، ایسے لوگوں کو جب اللہ فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے تو اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو کبھی پاک نہیں کرے گا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم لا اجعلنا منہم۔ سمعون للکذب آکلون للسخط، یہ لوگ جاسوسی کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آکلون للسخط، یہ حرام مال کماتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اے نبی جب آپ کے پاس آئیں تو آپ جو فیصلہ ان کے لیے کرنا چاہیں کر لیں۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ ان کا کوئی فیصلہ نہ کریں، آپ ان کی بات نہ سنیں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَإِنْ أَحْكَمْتَ فَاحْكُمْ، اے نبی اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو فَاحْكُمْ، تو آپ اس طرح کا فیصلہ کریں گے، بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، آپ کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے، کسی کے بڑے پن میں سرداری میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ جب بھی ان کے درمیان میں فیصلہ کروائیں گے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروائیں گے۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے نبی آپ کے پاس کیسے آتے ہیں؟ یہ کیسے آپ کا حکم مان سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا حکم مان ہی نہیں سکتے۔ وَعِنْدَهُمْ تَوْرَاتٌ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے اپنے گھر میں ان کے پاس تورات تھی، انہوں نے تورات کے احکامات کو نہیں مانا، تو یہ آپ کے احکامات کو کہاں مانیں گے؟ یہ تو صرف آپ کو چیٹ کرنے آتے ہیں، یہ تو صرف آپ کے پاس جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ لَمْ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود ان کے پاس کتاب اللہ تھی، انہوں نے تورات کے احکامات کو نہیں مانا۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لانے والے بھی لوگ نہیں ہیں، ان کو ایمان والے اور مومن ہرگز مت سمجھنا۔ آیت نمبر 44 ہے، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ نے قرآن کو ہدایت دے والا اور نور والا بھیجا ہے، اللہ نے پہلی کتابوں کو بھی بالکل برحق اور سچا بھیجا تھا، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا، اے نبی ہم نے جو تورات کو نازل کیا تھا اس میں ہدایت اور روشنی رکھی تھی۔
وَيَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اور اس تورات کے مطابق اللہ کے فرمانبردار نبیوں نے فیصلے بھی کیے تھے۔ اسلموا للذین ہادوا والربانیون، جو یہودی بن گئے، اور ربانیون کچھ اللہ پرست رب پرست بن گئے، والاحبار اور کچھ علماء کرام جو ہیں اس تورات کے مطابق فیصلے کرنے لگے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ وہ جو کتاب اللہ کی کتاب تھی اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ دار ان کو بنا دیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ حق کے ساتھ گواہی دینے والے بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اے نبی لوگوں سے مت ڈرنا، وَاخْشَوْنِی مجھ سے ڈرنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچنا۔ جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کا یہ حال کیا، تھوڑے پیسوں کی خاطر کتاب اللہ میں چینجنگز کر دیں، تم کبھی ایسے مت کرنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے یہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی ہوئی تھی پہلے بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی، بے شک کسی جان کو بدلے قتل کرنا جان کے بدلے ہی قتل کرنا ہوگا، کسی جان کو جان کے بدلے ہی قتل کیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ کو ہی مارا قتل پھوڑا جائے گا یا ختم کیا جائے گا۔ والانف بالانف، اور اگر کسی نے کسی کا ناک توڑا ہے تو ناک کے بدلے ناک ہی توڑی جائے گی۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان کو ہی تکلیف دی جائے گی۔ والسن بالسن، اور اگر کسی نے کسی کے دانت کو توڑا ہے تو اس کا دانت ہی توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور زخموں کے برابر کا بدلہ لیا جائے گا، برابر برابر کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے کہ میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہوں، تو یہ دستبرداری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ یقیناً ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اللہ کہتا ہے ان پیغمبروں کے بعد ہم نے جو لاسٹ پیغمبر بھیجا تھا وہ عیسیٰ بن مریم تھے، اور وہ نبی کیسے تھے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِن تَوْرَاۃٍ، ان کے پاس جو یہود کے پاس تورات تھی، حضرت عیسیٰ جب آئے تو عیسیٰ نے تورات کو سائڈ پر نہیں کر دیا تھا بلکہ تورات کو بھی مانا تھا اور تورات کی تصدیق کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا، اللہ تعالیٰ نے اس تورات کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو ایک نئی کتاب دی، اور اس کتاب کو انجیل کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ کہہ رہا ہم نے آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کے اوپر انجیل نازل کی، ہدی و نورا، اس انجیل میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا یَدَیْہِ مِن تَوْرَاةٍ، اور وہ جو انجیل کتاب تھی وہ اپنے سے پہلی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، یعنی اس کو سچ کہتی تھی۔ وَہُدًى وَمَوعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ، اور اس کتاب میں ہدایت بھی تھی اور لوگوں کے لیے متقین کے لیے نصیحت بھی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، تاکہ حضرت عیسیٰ لوگوں کو اہل انجیل والوں کو انجیل کے احکامات سنائیں، بما انزل اللہ فیہ، جو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں حضرت عیسیٰ کو حکم دیے تھے، احکامات دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وہی احکامات سکھائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب حضرت عیسیٰ کی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موسیٰ پر تورات، عیسیٰ پر انجیل برحق نازل کی تھی نا، آپ پر بھی بالحق کی ایک سچی کتاب نازل کی ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا
بین یدیہ من الکتابی، آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، یہ کتاب قرآن ان کتابوں کو سچا کہتی ہے، ومحیمنا فیہ، اور یہ ان احکامات جو تورات اور انجیل میں احکامات آئے تھے، وہ قوم اپنے کتاب کے احکامات اور اپنی کتاب کو باتوں کو سیو نہیں کر سکے، اس کے نگران نہیں ہو سکے۔ یہ کتاب قرآن محیمنا علیہ، یہ اس کی نگہبانی بھی کر رہی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لہٰذا اے نبی آپ اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق، نازل کردہ احکامات کے مطابق لوگوں کے فیصلے کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ لوگوں کی باتیں کبھی مت مانیے، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے کبھی مت چلیے گا۔ اما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ اللہ نے آپ کو حق کی کا راستہ دکھا دیا ہے تو آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریے گا۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، اے نبی ہم نے ہر شریعت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک شریعت اور ایک منہج، ایک راستہ مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ سب کو ایک امت بنا دیتا، ڈفرینٹ امتیں، ڈفرینٹ شریعتیں نہ ہوتی، اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سب کے نظریات خیالات ایک ہو جاتے، ایک ہی نبی آتا اور ساروں کی بات سن لیتا۔ نماز کی تعداد، نماز کی طریقہ، زکوٰۃ کی شرح، نصاب، سب آدم کی اولاد تھی، سب آدم کی اولاد کا جس طرح سے کچھ حرام نکاح جائز ہوتا، کچھ حرام اور حلال نہ ہوتا، اس طرح کے کوئی مسائل نہ ہوتے، لیکن اللہ کا ان سب باتیں کرنے کا، اس میں ڈفرینس پیدا کرنے کا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت اور اختیار دیا ہے۔ انسان باقی جانداروں کی بنسبت، جانوروں کی بنسبت بالکل آزاد ہے، اپنے خیالات میں، اپنے زندگی ارادوں میں اور اپنی قوت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے الگ الگ، سب کے آگے کچھ راستے رکھ دیے ہیں، کچھ منہاج رکھ لیے ہیں، شریعتیں رکھ دی ہیں، تاکہ لوگ اس کو صحیح جان کر، صحیح اپنے لیے تلاش کر کے اس پر عمل کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو میں ایک امت بھی بنا سکتا تھا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دے رکھی اس کے تھرو۔ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہارا کام کیا ہے؟ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، کیونکہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ إِنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے۔ إِنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور حکم جو ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے ہیں تمہارے پر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنے احکامات کو نازل کر دیا ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اے نبی آپ ان کی باتوں سے ہوشیار رہیں۔ وَأَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ پر جو نازل کردہ احکامات ہیں انہی کے تھرو لوگ آپ کو آپ کے دین سے، آپ کے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے مائنڈ کو ڈبل مائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے کافروں کی بات کو مان لیا، ان کی بتلائے ہوئے طریقے پہ چل پڑے، تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، جان لو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، يُصِيبَهُم بَعْضَهُم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سزائیں ڈالے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کیونکہ بہت سے لوگ نافرمان ہیں اور فاسق ہیں۔ أَفَالْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اللہ کہتا اسلام آنے کے بعد اسلام اور جاہلیت کا آخر آپس میں مقابلہ ہی کیا ہے؟ اسلام سراسر روشنی، سراسر ہدایت، سراسر علم ہے،
دنیاوی اور دینی فائدے ہی فائدے ہیں۔ رسومات کی قید سے، رواج کی قید سے، انسانی عقل جبر کی قید سے، فحاشی بدکاری بے حیائی کی قید سے بچاتا ہے، اور جہالت تو انسان کو رسومات میں، کفر و شرک میں، بے حیائی اور بدکاری میں، انسانی افکار میں انسان کو ڈبو کر رکھ دیتا ہے۔ آیت نمبر 50 بہت خوبصورت آیت اللہ نے کہا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، اتنا خوبصورت دین تمہارے پاس آ گیا ہے، اسلام تمہارے پاس آ گیا جو کہ سراسر روشنی کا راستہ ہے، کیا تم پھر بھی اندھیرے کے راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم پھر بھی جہالت میں جانا چاہتے ہو؟ جہالت اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سوائے گمراہی، ضلالت اور دلدل کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ یقین کرنے والی قوم کے نزدیک اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ یعنی وہ قوم نہایت بے وقوف ہے، نہایت جاہل ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نہیں مانتی۔ بہت خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ جیسے ایک ہمارا ٹریول ایجنٹ ہمارے لیے کوئی راستہ متعین کرتا ہے، ہمارے روٹس، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، ساری چیزوں کی ذمہ داری اس کی ہے، تو ہم بڑے آرام سے اپنے سفر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت احساس اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو دیا ہے کہ میں رب تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ٹریول ایجنٹ، ٹور گائیڈ، تو تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ تم اپنے اعمال اچھے کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی محمد النبی، تمہارے ساتھ گائیڈ لائن کے لیے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، اور پھر جس راستے پر تم نے چلنا ہے وہ بالاسلام دینا، دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا راستہ اور تمہاری منزل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہی آیت نمبر 50 سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود کیا لوگ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا لوگ جہالت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جہالت کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں، جبکہ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے جو ہمارے لیے صحیح منہج اور جو راستہ چنا ہے اسلام، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے دین کا راستہ چوز کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم اپنے رب ہونے پر، اپنے دین کے اسلام ہونے پر، اپنے نبی کی گائیڈ ہونے پر راضی ہو جائیں، اور تاکہ دنیا میں بھی ہم سرخروہ پائیں اور آخرت میں ہمارے لیے اجالے اور روشنیاں ہوں، دنیا میں بھی اجالے روشنیاں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہوں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں والی راستے پر چلا لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔